اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة علی اعدائهم من اول دہر الى ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ ابن بکیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال انا لنحب من كان عاقلا فهما فقيها حليما مداريا صبورا صدوقا وفيا إن الله عز وجل خص الأنبياء بمكارم الأخلاق فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله عز وجل وليسأله إياها. قال قلت جعلت فداك وما هن؟ قال هن الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة. اصول کافی شریف کے آداب معاشرت میں سے احادیث کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں سے بہت ہی پیاری ایک حدیث عبداللہ ابن بکیر نامی راوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے، جس میں مومن کی بہت اچھی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ خوبیاں جو اللہ نے انبیاء کے لیے مخصوص فرمائی تھی. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خوبیاں اللہ نے انبیاء کے لیے مخصوص فرمائی ہیں وہی خوبیاں اللہ چاہتا ہے کہ مومن میں موجود ہوں. تبھی تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا لنحب من کان عاقلا فہما، ہم دوست رکھتے ہیں اس شخص کو، ہم دوست رکھتے ہیں اس مومن کو جو عقل مندی سے کام لیتا ہے، فہما جو سمجھداری سے کام لیتا ہے، فقیہن جو سمجھ بوجھ کے ساتھ دینداری میں علم رکھتا ہے، اور حلیمن بردبار ہوتا ہے، صبوراً صبر کرنے والا ہوتا ہے، صدوقاً سچا ہوتا ہے، اور اپنے وعدوں اور عہدوں کی وفا کرتا ہے. پھر امام علیہ السلام ان خوبیوں کی پسندیدگی کے لیے بطور مثال فرماتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ مومن میں یہ ساری خوبیاں ہوں. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مومن میں وہ خوبیاں ہوں جو اللہ کے پسندیدہ بندوں یعنی انبیاء میں ہیں. تب فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے یعنی وہ خوبیاں عطا کی ہیں تو اسے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا. اور جس شخص کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں یعنی وہ خوبیاں نہیں ہیں تو اسے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے اور ان خوبیوں کا تقاضا کرنا چاہیے اور ان خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد اور توفیقات کو طلب کرنا چاہیے. جب یہ شوق اور ولولہ دکھایا امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن بکیر کو، تو عبداللہ ابن بکیر نے کہا کہ میں نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، یہ صفات جن کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، جن کی اتنی فضیلت آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ صفات کیسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان میں سے چند صفات ہیں. الورع، انبیاء جو ہے ورع رکھتے تھے یعنی برائیوں سے اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے، اپنے نفس کو منع کرنے پر قادر تھے. بس مومن میں بھی اللہ چاہتا ہے یہ صفت ہو. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ القناعۃ، مومن میں قناعت کی صفت ہونی چاہیے. ہر حال میں مومن کے لیے رضامندی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو اس کے نصیب میں لکھا ہے اس پر شکر گزار ہو اور صبر کرنے والا ہو
اور بردبار ہو اور حیا دار ہو، بس حیا رکھتا ہو بزرگوں سے ان کی بڑائی کی وجہ سے، اور چھوٹوں سے حیاداری کو انجام دیتا ہو تاکہ چھوٹوں کی تربیت کر سکے، اور سخاوت والا ہو۔ سخاوت بھی ایک انبیاء کی صفات میں سے اللہ چاہتا ہے کہ مومن میں یہ صفت ہو۔ شجاعت بھی انبیاء کے اوصاف میں سے ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مومن میں یہ صفت ہو۔ اور غیرت مندی بھی انبیاء کی صفات میں سے ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مومن میں دینی اور دنیوی غیرت ہو۔ بس جس انسان میں، جس شخص میں، جس مومن میں دینی غیرت نہیں ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے؟ والبر، اور نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، نیک کام انجام دینا، بھلائیوں کو انجام دینا مومن کی صفات میں سے ہے۔ وصدق الحدیث، سچ بولنا مومن کی صفت ہے، جس طرح انبیاء کی صفت ہے اور بہت ہی اہم صفت۔ واداء الامانۃ، امانتوں کو انجام دینا، امانتوں کو ادا کرنا، اپنے فرض کو بخوبی نبھانا امانت کو انجام کرنا ہے، باپ کے فریضے کو بخوبی نبھانا امانت کو انجام دینا ہے، استاد کے اور شاگرد کے فریضے کو انجام دینا یہ بھی امانت کا ہے۔ اسی طرح جو حق آپ کو ادا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، ان حقوق کی ادائیگی امانت کو ادا کرنا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ دو لقب آپ کے مشہور ہوئے، حتیٰ کہ تاریخ میں موجود ہے جملہ کہ اہل مکہ اور مشرکی مکہ کانوا یسمونہ الصادق الامین، کفار مکہ اور مشرکین مکہ حضرت کو صادق اور امین کا لقب دے کر یاد کرتے تھے۔ والحمدللہ رب العالمین۔